پاکستان فتح کرنے آئے تھے اور فتح کر کے چلے گئے. یہ کن کی اولادیں ہیں اور کتنے بے شرم ہو جاتے ہیں ہم لوگ, ہم جو سلامے کر رہے ہوتے ہیں یوں سامنے بیٹھ بیٹھ کے. کہتا ہے عمران خان صحیح ہے تو شو باز نا. پنجاب میں کرائم جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے جسے کوئی حد نہیں ہے. یہ جتنے بابے ہمارے اوپر ہیں نا سارے, ان سب سے کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے, لیکن کیسے چھٹے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میں پاکستان الحمدللہ واپس آ گیا. لاہور میں میں صبح ہوں اور زندگی میں میرے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ڈپریشن ہوئی ہے. مجھے پاکستان واپس آ کے بڑی ڈپریشن ہوئی ہے اس طرح, کیونکہ میں نے جو ایئرپورٹ کے اوپر ایک حال دیکھا, وہ آپ کو تو شاید کئی لوگوں کو احساس نہیں ہوگا اس کا, جو پولیٹیکل سپورٹرز ہیں ان کو تو اس بات پہ کوئی عیب نہیں لگے گا. میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا. میں نے دیکھا پولیس ہی پولیس ہے وہاں پہ لاہور ایئرپورٹ پہ. پتہ نہیں کتنے ایس پیز تھے, کتنے ڈی ایس پیز تھے, کتنے اے آئی جی تھے, اور بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے, اور گاڑیاں کھڑی کی ہوئی انہوں نے یہ وہ, اور وی آئی پی لینس کو بلاک کر دیا ہوا. وہاں 25 گاڑیا't آ رہی ہیں. کون آ رہی ہیں جی؟ یہ جی مریم نواز صاحبہ کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں. اوکے, مریم نواز صاحبہ کے استقبال کے لیے اگر ان کی پارٹی کے لوگوں نے آنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. وہ ایک سیاسی ورکر ہیں, ضرور ہیں, لیکن وہ ایم این اے نہیں ہے, وہ وزیر نہیں ہے, وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے. ان کے لیے پولیس کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے وہاں پہ؟ اور پنجاب میں کرائم جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے جسے کوئی حد نہیں ہے. اور سارے پولیس والے سینئر اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹیاں چھوڑ کے وہ وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, گھنٹوں کھڑے ہیں. پتہ چلا مجھے اس کا. ہم نے مجھے ڈپریشن اس بات کی تھی کہ ہمیں کچھ تمیز نہیں آنی, کچھ عقل نہیں آنی. باتیں ہم کرتے ہیں آزادی کی, لیکن ہم پستیوں میں چلے جاتے ہیں جب ہم خوشامد پہ آتے ہیں. ایکچولی ہماری جو قوم ہے نا, یہ خوشامد پرست قوم ہے, اور ہم لوگوں کے ہم بوٹ پالش کر کے ہم خوش ہوتے ہیں. اور یہ صرف ملٹری والوں کے نہیں, سولینز کے بھی ہم ایک دوسرے کے بوٹ پالش کر کے, ہم جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے اس کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. جناب علی, جناب علی, جناب علی. اور وہ یہ مریم نواز نہیں اکیلی, میں اس کو اکیلا صرف نہیں کہہ رہا. سلیمان شہباز جب آیا, وہ بھی پولیس پروٹوکول میں اسی طرح اس کو باہر نکالا گیا تھا, اور اس کو جناب بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا. اور وہ تو وانٹیڈ تھا یہاں پہ. وہ تو ٹھیک ہے, بعد میں عدالت سے اب کیس معاف ہو گئے, کیس تو معاف ہونے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی عہدیدار تو نہیں ہے پاکستان کے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کے بچے آئے تھے تو ایئرپورٹ سے کس طرح پروٹوکول دے کے ان کو نکالا گیا تھا. وہ امیگریشن کے تھرو بھی نہیں آئے, اسی طرح نکل گئے سائڈ سے, جہاز سے گاڑی میں بیٹھ کے, اور وہ زمان پاک چلے گئے. اور جاتے وقت اسی طرح ان کو رخصت کیا گیا وہاں پہ, جیسے کو پاکستان فتح کرنے آئے تھے اور فتح کر کے چلے گئے. یہ کن کی اولادیں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کتنے بے شرم ہو جاتے ہیں ہم لوگ, ہم جو سلامے کر رہے ہوتے ہیں یوں سامنے بیٹھ بیٹھ کے. ٹھنڈ پڑ گئی ان لیگی سرداروں کو آج, کہ جن کو انہوں نے سٹیج پہ ہی نہیں چڑھ دے دیا. وہ اینا پرویز بال ڈپ ڈائی کرائے, بلو ڈرائی کرائے, وہ نیا جوڑا پہنا, پتہ نہیں, اور وہ جو سامنے کھڑی ہیں, پیچھے ان کی جو ورکرز ہیں بیچاری, وہ معصوم, وہ بیچاریوں کو دیہڑی چھوڑ کے آئی, کو کام چھوڑ کے آئی, کو گھر چھوڑ کے آئی, اور یہ آگے فیشن پریڈ ہو رہی ہے. اور عظمیٰ بخاری کو بھی نہیں چڑھنے دیا سٹیج پہ, وہ تو احتجاجاً نیچے بیٹھ گئی. کچھ اور لوگوں کو بھی نہیں چڑھنے دیا. اور یہ ان کو بتا دیا انہوں نے کہ بھائی یہ تمہاری حیثیت ہے, تم لگا کے پیچھے جتنی مرضی پریس کانفرنسز کرو, جتنے مرضی نعرے مارو, جب ہمارا دل کرے گا کنٹینر کے نیچے بٹھائیں گے, جب ہمارا دل کرے گا ہم تمہیں اپنے پیروں کے بیچ میں بٹھائیں گے. پیروں میں بھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی, وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی. اچھا, یہ صرف ایک مریم نواز نہیں ہے, یہ عمران خان کے بچوں کا بھی یہی حال ہے, عمران خان کے گھر والوں کا بھی یہی حال ہے, بشرا ملکہ کا بھی یہی حال تھا, اور ابھی بھی یہی ہے کہ جس طرح کا پروٹوکول اور یہ وہ سارا کچھ. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں, میں نے شہباز شریف کے بچے کا بھی آپ کو بتا دیا. ہم یعنی نسل در نسل ہم نے صرف غلامی کرنی ہے. ہماری حالت جو ہے نا, ہم نوسٹیلجیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنی 100 گاڑیاں آئی ہیں آج مریم کو لے دیں. بیٹی ہے, بہن ہے ہماری, تو چلے اچھی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف شہباز شریف کا ڈرامہ دیکھیں, وہ کہتا ہے عمران خان صحیح ہے تو شو باز نا. یہ بات عمران کی بالکل ایک بات صحیح ہے,
کہ شو باز ہے کہ آپ کو 2 مہینے پہلے کا یاد ہوگا کہ جب پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی وزراء کے پروٹوکول کی گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں, پولیس کے پروٹوکول بند کیے جا رہے ہیں, اگر یہ چلائیں گے تو یہ اس کا پیٹرول خود پے کریں گے, کیونکہ پیٹرول کی قلت ہے. $2 بلین کا ہم ہر مہینے پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں. تو اب اتنی جو سینکڑوں گاڑیاں آئیں جن کو آپ نے ویلکم کیا, اور وہ جو پیٹرول جلا وہ اس قوم کا نہیں تھا. بہتر ہوگا کہ شہباز شریف جو اتنے فگرز دے رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم فنڈ میں سے 5 بلین خرچ ہو گئے, پتہ نہیں 50 بلین خرچ ہو گئے, مجھے تو ایگزیکٹ یاد بھی نہیں, میں تو باہر سے ٹریول کر رہا ہوں. 90% اس میں عمران خان نے خرچ کیا, 5 بلین پتہ نہیں شاہد خاقان عباسی نے خرچ کیا, 4 ملین ایک اور وزیر اعظم نے کیا. جو وزیر اعظم کا جو مشن فنڈ ہے اس میں میکسیمم خرچہ جو ہے وہ اس نے کیا, عمران خان نے کیا ہوگا. تو بھائی جان اب آپ ایک فگر ہمیں یہ بھی دے دیں کہ آپ نے جو 3 مہینے پہلے یہ پروٹوکول کی گاڑیاں بند کی تھیں اور پولیس کے پروٹوکولز بند کیے تھے, اس میں کتنا پیٹرول کی بچت ہوئی, ایک. اور دوسرا میں یہ بتا رہیے گا کہ کتنے وزراء نے آپ کے اور کتنے مشیروں نے آپ کے وہ جو پیسے ہیں وہ اپنی جیب سے دیے, کیونکہ ہم تو ہر ایک کے ساتھ دیکھتے ہیں گاڑیاں, کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے. تو مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا تھا, اور میں اور میری وائف ہم بات کر رہے تھے گاڑی میں آتے ہوئے, ہم نے کہا ہم لنڈن سے آ رہے ہیں اور اتنے کھڈ میں رہتے ہیں لوگ وہاں پہ. میں بڑا بول نہیں بول رہا, میں مذاق نہیں, میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا. جس نے وہاں پہ دیکھا ہوا ہے وہ میری بات کو اتفاق کرے گا, جو وہاں رہتا ہے وہ بھی اس سے اتفاق کرے گا کہ لنڈن میں ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ کا جو فلیٹ ہے نا, وہ 3 کمروں کا ہی ہوتا ہے, 4 کمروں کا ہوتا ہے, اور وہ کمروں کے سائز بھی اس کمرے کے سائز جتنے نہیں ہوتے, چھوٹے ہی ہوتے ہیں, یعنی بیڈ رومز جو ہوتے ہیں ان کے. اور ہمارے یعنی ہم گھر دیکھیں آپ, ہمارے آپ سڑکیں دیکھیں, اتنی چوڑی سڑک پورے لنڈن میں نہیں ہے کوئی, جتنی ہماری کوئی جیل روڈ ہے یا مال روڈ ہے, یہ ہم نہیں ہے وہاں پہ. وہ تو سنگل روڈز ہیں وہاں پہ, تو ہر جگہ چھوٹی چھوٹی روڈز ہیں, اسی کے اندر پارکنگ ہوتی ہے, ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے. کوئی اور کرتا ہے تو اس کی گاڑی کو چلان ہو جاتا ہے, اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے وہاں پہ. ورنہ پارکنگ لاٹس بنے ہوئے, جائیں آپ دیں پورے دن کا 30 40 45 پاؤنڈ ڈپینڈنگ آن دا پارکنگ لاٹ, وہ آپ 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا آپ وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں. اس لوگ تو رکھتے ہی نہیں گاڑیاں وہاں پہ. میجورٹی لنڈن میں لوگ گاڑیاں نہیں رکھتے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں, وہ ٹرین پہ کرتے ہیں, سب وے پہ کرتے ہیں, یا بس پہ ٹریول کرتے ہیں. اور جو ذرا جن کو جلدی ہوتی ہے وہ اوبر وغیرہ لے لیتے ہیں یا بلیک کیب لے لیتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کیونکہ بہت اچھی ہے وہاں کی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. یہ اس ملک کو ہم جب دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم لائف سٹائل دیکھتے ہیں, تو اب یعنی دکھ یہ ہو رہا ہے کہ یار امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ کیڑا مکوڑا بنتا جا رہا ہے. یعنی اور غریب تو چھوڑ دیں, متوسط طبقے والے لوگ جو ہے نا, وہ غربت کی حد کو اب چھونا شروع ہو گئے. یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آدمی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے وہ متوسط طبقے کا نہیں رہا. یہ بالکل ایگزیجریشن نہیں ہے, یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. اور ہماری عیاشیاں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. عمران خان رونا تو رو رہے ہیں فواد چودھری کا کہ جی اس کو ہتھکڑیاں ڈال دی, اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا. وہ تو قانون ہے عمران خان, آپ کو شاید قانون کا نہیں پتا. جب فواد کبھی باہر آئے گا تو اس سے ہی پوچھ لینا. کپڑا منہ پہ ڈالا جاتا ہے, وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ دہشت گرد کی بات نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ ایک آدمی کا امپریشن یہ جاتا ہے کہ یہ گلٹی ہے, یہ مجرم ہے, اور چھپا کے عدالت میں اس لیے لے کے جایا جاتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ ملزم ہے. ابھی عدالت نے ثابت جب کیا مجرم تو کپڑا ہٹ جائے گا, پھر وہ پبلکلی ڈسپلے ہو سکتا ہے. تو اس لیے ڈرامے نہ کریں, اور اس کی بیگم کی اور اس کی تصویریں بھی دیکھ لیں پولیس کسٹڈی کے اندر. ایک طرف آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کے وہ جو فینٹیسی رومانسز ہیں ان کی بھی تصویریں دیکھ لیں آپ وہاں پہ. کیا آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا. مجھے دبئی ایئرپورٹ پہ ینگسٹرز ملے اور مجھے پوچھنے لگے کہ جی آپ کی وجہ سے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے, اب آپ کیوں اس کے خلاف ہو گئے؟ میں نے کہا یار کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو ہوگی, آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلی. کہتے نہیں ہم اصل میں ہمیں شریف نہیں اچھا لگتا, ہم اس کے بھئی آپ اس کے ضرور خلاف ہو, لیکن ایک آدمی کی جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا سیکھیں, اس کو مت صحیح کہیں. اب یعنی میں مانتا ہوں میری اسحاق ڈار صاحب سے سلام دعا ہے, بڑی اچھی سلام دعا ہے, وہ بڑی عزت کرتے ہیں میری,
اور میں آیا ہوں تو آج صبح سب سے پہلے فون ہی مجھے اسحاق ڈار صاحب کا آیا اور انہوں نے مجھے بتا رہے تھے کہ جی IMF والے کل آ رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ ٹیوزڈے کو، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے IMF کے پاس ہی جانا تھا تو ہم نے 2 مہینے کیوں لگائے، ہم نے ملک کو اس لیول تک کیوں آنے دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اپنے لوگ کانسپرسی کر رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے سابق فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اس IMF کو خط لکھ رہے ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم بالکل مر گئے ہیں، قسم پرسی کی حالت ہے اس وقت. میں کل لندن میں تھا تو وہیں پہ مجھے پتا چلا کہ پاؤنڈ تو پتہ نہیں اچھل کود کے کہاں پہنچ گیا، ڈالر جو ہے وہ ادھر دوڑے لگا رہے ہیں 100 میٹرز کی. تو انہوں نے کہا نہیں مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہمارے پر ایٹمی دھماکے ہم نے کیے تھے تو اس سے بہت زیادہ پریشر تھا، اور جب ہم حکومت میں آئے تھے پچھلی دفعہ تو اس وقت بھی بہت زیادہ پریشر تھا، ہم نے دونوں صورتحال سے نکلے ہیں. تو میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستان اس سے بھی نکلے گا. اچھی بات ہے، اللہ کرے نکل آئے. لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ ٹیوب کو اتنے پنچر لگ چکے کہ ایک دفعہ یہ ٹیوب ہی بدلے. یہ جتنے بابے ہمارے اوپر ہیں نا سارے، ان سب سے کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے. لیکن کیسے چھوٹے؟ وہ دیکھیں نا، بی بی کہہ رہی ہے کہ میں 1 فروری سے پنجاب کے ہر ضلع کا دورہ کروں گی. آپ پاکستان مسلم لیگ کی آپ لیڈر ہیں، آپ پنجاب مسلم لیگ کی لیڈر تو نہیں ہیں، اور آپ اس کی چیف آرگنائزر بنی ہیں. تو آپ پورے پاکستان کے کیوں نہیں دورے کرتی؟ آپ صرف پنجاب میں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ کیا صرف آپ PTI کے خلاف آپ کا الیکشن ہے کہ آپ کا عوام کے لیے الیکشن ہے؟ یہ بھی اپنی کلیئرٹی کر لیں اور اپنا فیصلہ کر لیں. اور میں کنونسڈ ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ابھی، کوئی ابھی دور تک ان کا نہیں ہے. ہاں الیکشن سنیپ آج اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی اگلے مہینے الیکشن ہے، جنرل الیکشن کی بات کروں پھر شاید میاں صاحب آ جائے. اب وہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ جی اب دیکھیں نا کتنی معصومانہ بات ہے کہ میں 5 سال میرا پاسپورٹ نہیں تھا تو میں سرجری نہیں ہو سکی تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ ابھی آ گئی ہیں تو آپ کی جان بچ گئی ہے. یار یہ کون سی سرجری تھی یار، جو پہلے پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی، پھر لندن میں نہیں ہو سکتی تھی، پھر پورے UK میں نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے ڈیووس جانا پڑا، اس کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا پڑا. اور وہ کب اب اللہ رحم کرے یار، اللہ آپ کو صحت دے. لیکن آپ کے پاس عوام کے آگے بیچنے کے لیے سوائے یہی ہیروئزم ہے کہ میں نے اپنی بیماری اس طرح سے کنٹرول کی یا میں نے اپنی سرجری اتنی ڈیلے کی. یہ کوئی ہیروئزم ہے؟ یعنی یہ بتا کے ہم ہیرو بن جاتے ہیں؟ نہیں. اپنا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور ہم سارے جو لوگ پیچھے لگے ہوئے ان سارے سیاستدانوں کے، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے PTI کے ہوں، چاہے کسی کے بھی پارٹی کے ہوں، وہ الطاف حسین کو کیسے میں بھول جاؤں، اس کے بھی ابھی تک سمپتائزر ہے اور اس کے بھی بڑے چاہنے والے، اس سے پیار کرنے والے. یار آپ لوگوں کے اوپر تو اللہ ہی آپ کوئی انٹرسٹ لے گا تو آپ کے اندر کوئی عقل آئے گی، کیونکہ یہ تو ساری بے عقلی کی باتیں ہیں کہ ہم خود پستے جائیں، مرتے جائیں، کنٹینرز کے آگے زمین پہ بیٹھے رہیں، لیکن ہمیں وہ منظور ہے کہ ہمیں دیکھ لیں، ایک نظر سے دیکھ لیں. وہ چلے جائے پھر اس کا بیٹا آ جائے، وہ چلا جائے اس کی بیٹی آ جائے، وہ چلا جائے اس کا پوتا آ جائے، اس کا دماد آ جائے، اس کی بہو آ جائے. یہی ہمارے نصیب ہے. اسی لیے اس خطے پہ آپ دیکھیں یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، یہ کوئی حکومت نہیں کی ہم نے. جتنی حکومت کی ہے وہ افغانس نے آ کے کی ہے، ٹرکس نے کی ہے، ان لوگوں نے کی. کوئی غزنی سے آیا، کوئی اپنا فرغانہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. یہاں سے اٹھ کے تو نہیں ہم نے کسی نے حکومت، ہم نے تو ہمیشہ سلام کیا ہے سب کو، چاہے وہ افغان آ جائے، چاہے وہ انگریز آ جائے، چاہے وہ کوئی اور ہو جائے، ہم نے سلام کیا. یہی سچ ہے. اور اگر اب بھی ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا نہ آیا تو پھر اس ملک پہ اللہ ہی رحم کرے. پھر آپ کو چیخ کر بتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کو نہیں پتا اور جس کا آپ کو شاید احساس نہ ہو. اکیلے میں آپ ضرور مانیں گے، لیکن جب آپ سامنے آئیں گے تو پھر آپ ایک دم سے آپ وہی نعرے بازیوں میں شروع ہو جائیں گے. میں تو دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے. کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، اتنا اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اور ہم نے اس کو لوگوں کے آگے ہنسنے کا اس کو موقع بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اللہ حافظ.